کیا آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جب آپ کو بار بار غلط ثابت کیا جا رہا ہو، آپ کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہو اور ہر طرف حالات صرف آپ کے ہی خلاف جانے کی کوشش بنائی جا رہی ہو، تو ایسے حالات میں کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان حالات میں بھی کیا مجھے خود کو صحیح رکھنا چاہیے؟ کیا ایسے حالات میں انسان کو بھی بالکل ویسا ہی بن جانا چاہیے یا پھر انسان کو خود کو درست رکھنے میں ہی اصل طاقت ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسے حالات میں کون سی چیز آپ کو سنبھال سکتی ہے، کون سا ذکر آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ استغفر اللہ ہی وہ واحد ذکر ہے جس کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کا دل جو ہے وہ ٹوٹنے والے حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ نرم کر دیں گے، بلکہ اس میں آہستہ آہستہ جو ہے نا سامنے والے کے غلط کرنے کے باوجود آپ کو صحیح رکھیں گے، یعنی آپ غلط کرنے سے بچے رہو گے۔ کیونکہ اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ غلط کرے تو آپ بھی بدلے میں غلط کریں، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ غلط جب بھی کیا جائے لیکن آپ ہمیشہ اپنی اصل پر قائم رہیں اور غلط سے بچتے رہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کے ساتھ صحیح کریں، غلط نہ کریں۔ یہ ہے میری استغفر اللہ سیریز جہاں ہم روز مل کر استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جب آپ کے ساتھ بار بار غلط کیا جائے اور آپ کی نیت اچھی ہو، آپ کی انٹینشن اچھی ہو، تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، ورکنگ پلیس پہ یا کہیں پر بھی ہر ہر طرح کے ڈپارٹمنٹ، ہر اوور آل جو میں بات کر رہی ہوں، جہاں جہاں آپ کا واسطہ پڑتا ہے وہاں پر اگر آپ کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بار بار آپ کو کہہ لیں گیو اپ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ جو ہو ایسی سچویشن میں موسٹلی ہوتا ایسے ہے کہ آپ جو ہو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہو کہ کیونکہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کے اندر انویسٹمنٹ ہی غلط کر رہا ہے، آپ کے اندر ٹاکسٹی ڈیولپ کر رہا ہے ڈیلی بیس پر یا کہہ لیں ہر معاملے میں، تو آپ کا دل جو ہے نا اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، سامنے والے کی ڈیلنگز کی وجہ سے، اس کے غلط عمل کی وجہ سے، ایکشنز کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کے لیے نہ رسپیکٹ رہتی ہے، نہ ہی آپ جو ہو اس کے بارے میں اچھا سوچتے ہو، اور ان ریٹرن ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملات کرنا شروع ہو جاتے ہو، آپ بھی ویسے ہی اس کے ساتھ ڈیلنگز رکھتے ہو تاکہ جو ہے نا آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہ رہے۔ موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ میری اس بات سے ضرور ایگری کریں گے، اور انسانی عقل بھی ایسے حالات میں یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم جو ہے نا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جو ہے سامنے ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو ہم کیوں اس کے ساتھ اپنی وہ کہہ لیں کہ ایک اٹیچمنٹ یا کہہ لیں ہم اس کو مطلب ہم ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں کہ ایسے انسان کے ساتھ ہم کیوں اچھا کریں یا اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اصل بات یہ نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہو نا، آپ کا اچھا کرنا جو ہے آپ کی ہی پرسنالٹی کو واضح کرتا ہے، آپ ہی کی شخصیت کو پرومیننٹ کرتا ہے، آپ ہی کو جو ہے نا اللہ کی نظر میں، اللہ کی گڈ بکس میں لے کے آتا ہے۔ ہمیں دنیا میں یہاں پر بھیجا کسی اور مقصد سے گیا تھا، لیکن یہاں پر ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی بہت سی چیزیں ایسی نارملائز کر دی گئی ہیں جن کی وجہ سے ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ اس کو سب لوگ عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوفی کی بات کر رہا ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو بھی میری یہ بات بے وقوفی ہی لگ رہی ہوگی کہ میں یہاں پر کیا ٹاپک لے کر بیٹھی ہوں۔ جب تک میں استغفر اللہ سے جڑی نہیں تھی، میں بھی ایسی ہی سوچ رکھتی تھی، اور میرے ذہن میں بھی یہی خیالات ہوتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر میرے ساتھ اچھا نہیں کوئی کر رہا تو پھر میں کیوں اچھی بنوں، یا کیا یہ میرا ہی کام ہے اچھا بننا۔ تو استغفر اللہ نے میرا یہ کام آسان کر دیا، اس نے میرے مائنڈ کو کلیئر کر دیا، اس نے مجھے میری اس جو لمیٹڈ سوچ ہے اس سے مجھے باہر نکالا، کیونکہ انسان کی جو سوچ ہے وہ ایک لمیٹڈ حد تک ہے۔ انسان جو ہے وہ
نہیں سمجھ سکتا ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر رکھی ہے، لیکن استغفر اللہ جو ہے وہ آپ کے لیے برج بنے گا، آپ کو ان سب چیزوں کو غلط ثابت کرنے میں، آپ کی نظر میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہو جائیں گی جب آپ گریجولی اس کو شروع کریں گے۔ ڈیلی 7000 ٹائمز جب آپ اس کو پڑھیں گے، بلا ناغہ پڑھیں گے اور اس کو ایک دوست کی طرح اپنے ساتھ رکھیں گے، تو یہ آہستہ آہستہ نہ صرف آپ کے دل کو نرم کرے گا اور نہ ہی آپ کو ڈائریکٹ چھلانگ لگا کر اس سٹیج پر لے جائے گا کہ آپ جو ہو نا اس طرح کی سوچ رکھنا شروع ہو جاؤ گے۔ بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک ہی دن میں یا ڈائریکٹ چھلانگ لگا کے اس سٹیج تک پہنچ جاؤ گے کہ آپ کی سوچ بدل جائے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کے سوچ بدلے گا، آپ کی، کیونکہ اندر ایک پروسیس آپ کی روح کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ پروسیس کیا ہوگا، آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ پہلے آپ کو صحیح لگتی تھی، اب آپ کو غلط لگنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سب جو میں کر رہا تھا تو یہ صرف ویسٹ آف ٹائم تھا، اس میں میری ہی صحت خراب ہو رہی تھی اور میں ہی اس میں جو ہے نا اپنی صحت کو خراب کر کے جو ہے نا اپنی زندگی خراب کر رہا تھا۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کا کسی کے ساتھ اگر آپ مطلب کوئی غلط کر بھی رہا ہے آپ کے ساتھ، تو آپ کا اپنی اصل پر قائم رہنا، آپ کا اپنے دائرے سے نہ ہٹنا، آپ کا اپنی باؤنڈریز سے باہر نہ نکلنا، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہماری کچھ ایسی سوچ بنا دی گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم غلط کرنے والے کے ساتھ غلط کرنے میں ہی ہم اپنا وہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایک نارمل چیز سمجھتے ہیں اس کو، جبکہ یہ ایک سائیکل ہے جس میں ہم پھنس جاتے ہیں، یعنی ایک سائیکل ہی ہے، یعنی ایک فٹ بال گیم کی طرح ہے کہ وہ آپ کی طرف فٹ بال پھینک رہا ہے، آپ اس کی طرف پھینک رہے ہو، اور وہ فٹ بال ہے کیا، نیگیٹیوٹی کی فٹ بال، ویسٹ آف ٹائم کی فٹ بال، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف آپ پھینک رہے ہو اور اس طرح آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے اور آپ جو اپنی صحت اندر ہی اندر خراب کر رہے ہو۔ آپ اپنے اندر، جب آپ کے اندر ہی سکون نہیں ہوگا، آپ کے اندر زہر، آپ کے اندر ٹاکسٹی جو ہے نا انویسٹ ہو رہی ہوگی اس گیو اینڈ ٹیک کے چکر میں، اس فٹ بال گیم میں، تو آپ کیا کرو گے، آپ کی اس کے بدلے میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ آپ کی روح کو سکون نہیں ہوگا، آپ کو جو ہے نا بے چینی ہوگی، آپ بیمار پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں فوراً باہر نہیں آتی ہیں، آہستہ آہستہ باہر آتی ہیں۔ سو پوائنٹ از دس کہ آپ جو ہے نا ان چیزوں کو آسان بنائیں، آپ اس سائیکل سے باہر نکلیں، اس سوچ کو، اس باؤنڈری کو کراس کریں۔ اور میں جانتی ہوں کہ یہ باتیں آپ کو میری بہت عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں جب آپ اس سے جڑیں گے، آپ اس کو ڈیلی 7000 ٹائمز پڑھیں گے، تو آپ کو بھی ایک دن اس چیز کا ریئلائز ہو جائے گا کہ جو بات میں کر رہی ہوں، آپ اس سٹیج تک انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے پہنچ جاؤ گے کہ آپ جو ہو ویسے سوچنا بند کر دو گے۔ یعنی آپ کے ساتھ اگر کوئی غلط کرے گا تو آپ جو ہے نا 75% جو ہے نا اس حد تک آپ سوچ لو گے کہ میں نے اس کے ساتھ غلط نہیں کرنا، میں نے اپنی اصل پر قائم رہنا ہے۔ اور یہ آپ کے صرف سوچنے سے نہیں ہوگا، آپ کے ارادہ کرنے سے نہیں ہوگا، استغفر اللہ آپ کو وہاں پر لے کر جائے گا۔ جب میں نے استغفر اللہ سے دوستی کی، تعلق بنایا، تب میرے مائنڈ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ ہی میرا کوئی ایسا پلان تھا، ٹھیک ہے، مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ مجھے کہاں تک لے کے جائے گا۔ یہ استغفر اللہ کی رحمت ہی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے یہ ٹاپک کھول کے بیٹھی ہوں کہ اس نے میرے اندر یہ چینجز لے کر آئے کہ میں موسٹلی اب میری ڈیلنگز چینج ہو گئی ہیں۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے صحیح پر قائم رہوں، اپنے اصل پر قائم رہوں، ان شارٹ فارم کہ عدلے کا بدلہ نہ کروں، کیونکہ اگر ہم یہ چیز کریں گے اس سے ہوگا کیا، ایک سائیکل ہوگا جس میں ہم پھنس جائیں گے، ہم اسی سائیکل میں سے گزرتے رہیں گے بار بار، اور یہ کیا ہوگا، ویسٹ آف ٹائم بھی ہوگا اور ہماری صحت بھی خراب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بھی گڈ بکس میں ہم نہیں آ پائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اڑتے اڑتے اس سٹیج کو بھی اویل کریں اور یہاں تک پہنچ جائیں کہ آپ کا بھی ذہن بدل جائے، تو آج ہی سے استغفر اللہ سے دوستی کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کو بھی اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے آئے گا کہ آپ اپنی اصل پر قائم رہنا زیادہ پریفر کرو گے، نہ کہ عدلے کا بدلہ یا گیو اینڈ ٹیک یا سامنے والے کی ڈیلنگز کے حساب سے آپ چلنا شروع کرو گے۔ نہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرا اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے کسی آرگیومنٹ میں لانے سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے صحیح پر قائم رہوں۔
میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہوگا. تو آپ کی طاقت، آپ کی کامیابی اسی میں چھپی ہے کہ آپ جو ہے اپنا صحیح جو ہے اس پر قائم رہیں، اپنے اصل پر قائم رہیں اور اپنا ہوم ورک کرتے جائیں. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں بھی دکھائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے جو کیا وہ آپ کا رائے گا نہیں گیا. ہاں، بریکٹ میں یہ بتا دو کہ وہ سب آپ کا رائے گا ضرور جائے گا جو آپ سائیکل میں آپ پھنسو گے، یعنی کہ آپ جو ہو نا گیو اینڈ ٹیک میں پڑ جاؤ گے کہ سامنے والا جو کر رہا ہے وہ آپ کرتے رہو گے، تو اس صورت میں آپ کی ہر ایفرٹ رائے گا ضرور جائے گی. نہ صرف اس دنیا میں آپ کی صحت خراب کرے گی بلکہ اگلی دنیا میں بھی آپ کو خدا نخواستہ غلط شکل میں آپ کے سامنے آ سکتی ہے. تو امید کرتی ہوں آج سے آپ تہیہ کریں گے، ارادہ کریں گے استغفر اللہ سے جڑنے کی، اور ہماری استغفر اللہ سیریز کو جوائن کریں گے، اور ہماری جو ویڈیوز ہیں پاسٹ والی وہ بھی ڈیٹیل میں جو بھی ہیں وہ آپ ان کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے گا کہ آپ استغفر اللہ سٹارٹ کریں گے، اور میرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ اتنی تاثیر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پہ چلائے اور آپ کو اس پروسیس میں لگا دے. انشاءاللہ دوبارہ پھر آؤں گی نیکسٹ ٹائم کسی نئے ویژن کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.